زنا کی سزا احادیث کی روشنی میں کیا ہوگی، اس کو ڈھونڈنا پڑا. ہم نے بلا شبہ سینکڑوں احادیث ڈھونڈی، سینکڑوں احادیث، درجنوں کتابوں میں سے. تو قدرتاً اس کی ہم نے ایک ترتیب بنائی کہ اس کی سزا دنیا میں کیا ہے، آخرت میں کیا ہے. چونکہ نوجوانوں کا مجمع ہے اور یہ گناہ ویسے بھی عام ہے، اس لیے یہ مثال آج کی اس محفل کے لیے زیادہ موزوں ہوگی. تو یہ آئے گی تو اس کتاب میں، مگر آپ سے موقع کی مناسبت سے ذرا اس کی تفصیل کر دینی وہ زیادہ ضروری ہے، تاکہ بات کھل جائے کہ جیسا گناہ ویسی سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہ، ان پر اللہ کا غصہ ہوگا. وفی العذاب هم خالدون، ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. اب ظاہر دیکھنے میں عجیب سی بات لگتی ہے کہ بھئی زنا کیا تو محدود وقت کا گناہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی سزا. جی، اس میں مناسبت ہے. پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں اس کے 3 نقصان ہوتے ہیں. ایک نقصان یہ کہ چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، چنانچہ زانی انسان کے چہرے کے اوپر نور نہیں رہتا، وحشت ہوتی ہے. دوسری بات، اس سے انسان کے رزق میں تنگی آتی ہے، رزق حلال میں. حرام کی بات نہیں، حرام تو جہنم میں جانے کا سبب ہے. رزق حلال میں تنگی آ جاتی ہے. اور تیسرا، اس سے بندے کی افیکٹو عمر وہ گھٹ جاتی ہے، جوانی میں بوڑھا ہو جاتا ہے. جیسے بعض نوجوان ابھی 30 سال عمر نہیں ہوتی، کہتے ہیں جی لو بیک کی پین ہے. جوانی کیسی بھائی، لو بیک کی پین، 30 سال کی عمر، بوڑھوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں. آخرت کے نقصان کہ اس بندے کا حساب سخت لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. اب اس ہمیشہ ہمیشہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، بلکہ اتنا لمبا رہے گا کہ یوں محسوس ہوگا ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہے گا. اتنا لمبا عرصہ عذاب ہوگا. اب اس کی سزا جو احادیث میں بتائی گئی ذرا وہ سن لیجئے. جیسا گناہ اور ویسی، بولیے ذرا، جیسا گناہ ویسی سزا. سب سے پہلی بات کہ یہ آدمی دنیا میں غیر محرم کے لیے اپنا چہرہ سجاتا تھا. عورت ہے تو وہ مرد کے لیے سجاتی ہے اپنے چہرے کو، مرد ہو تو وہ عورت کے لیے سجاتا ہے. کیونکہ یہ ایک دوسرے کے لیے چہرے کو سجاتے تھے، لہذا قیامت کے دن ان کو پہلی سزا یہ ملے گی کہ یہ اللہ کے سامنے سیاہ چہروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، کالے چہروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، جہنم میں بھی چہرے کالے، قیامت کے دن بھی کالے. تو سب سے پہلا گناہ، جس دن وجوہ یومئذ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو یہ جہنمی اس دن سیاہ چہرے کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. پہلی اس کی نشانی. دوسری نشانی کہ یہ غیر محرم کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے، ہوس کی نظر سے دیکھتے تھے. نتیجہ کیا نکلے گا کہ قیامت کے دن ایک تو چہرے سیاہ ہوں گے اور دوسرا چہرے کے گوشت کو نوچ لیا جائے گا. جیسے چہرے کا گوشت کوئی نوچ لیتا ہے نا. تیسری کہ دنیا میں غیر محرم کے چہرے کو دیکھ کر ان کے چہرے کھل جاتے تھے، تعلق جو ایسا تھا.
اس کی سزا کیا ملے گی کہ قیامت کے دن ان کے چہروں کو خاص طور پر جہنم کی آگ کے اندر جلایا جائے گا۔ حدیث پاک میں یہ مستقل بات لکھی ہے کہ جہنمی تو ویسے ہی آگ میں جلے گا، مگر آگ اس بندے کے چہرے کو خصوصاً جلائے گی اور اس کو مشتعل کر دے گی، اس کو بالکل جلا کے سرخ کر دے گی۔ دنیا میں غیر محرم کے ساتھ دل لگی کی باتیں کرتا تھا، اس کی سزا کیا ہوگی کہ یہ قیامت کے دن روتا ہوا اٹھے گا، روتا ہوا اٹھتے ہیں نا۔ دنیا میں غیر محرم سے مذاق کیا کرتا تھا، سزا کیا ہوگی؟ قیامت کے دن پیٹتا ہوا اٹھے گا۔ ایک ہوتا ہے نا بندے کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، یہ رونے والا، ایک ہوتا ہے جو اپنے سر پہ کچھ ہاتھ مار رہا ہوتا ہے، چیخ رہا ہوتا ہے، یہ پیٹنے والا بھی ہے۔ تو یہ روئے گا بھی، چلائے گا بھی، دو علیحدہ علیحدہ سزائیں۔ اس لیے کہ یہ باتیں بھی کرتا تھا، مذاق بھی کرتا تھا، دل لگی کی باتیں تھی، اس ہنسنے کے بدلے آج اس کو رونا پڑ گیا۔ چنانچہ غیر محرم سے ملاقات کر کے یہ دیکھ کے اس کو خوشی ہو جاتی تھی، نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ قیامت کے دن غم زدہ حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ ادھر خوشی تھی دنیا میں، ادھر خوشی کے بدلے اس کو غم دے دیا جائے گا۔ دنیا میں غیر محرم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، لہذا قیامت میں اس کے ہاتھوں میں آگ کی ہتھکڑیاں پہنا دی جائیں گی۔ دنیا میں غیر محرم کی ملاقات کے لیے چل کر گیا، قیامت کے دن پاؤں کے اندر آگ کی بیڑیاں ڈال دی جائیں گی۔ غیر محرم کو آنکھوں سے شہوت کے ساتھ دیکھا، نتیجہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ پگھلے ہوئے سیسے کا لیڈ، پگھلے ہوئے سیسے کا سرما اس کی آنکھوں میں ڈالیں گے۔ تو دنیا میں بھی سرما ڈالتی تھی غیر محرم کے لیے، آج بھی تیری آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں، مگر وہ پگھلا ہوا سیسا ہوگا۔ چنانچہ غیر محرم کی طرف سب سے پہلے چہرے کو دیکھتا ہے بندہ، قریب ہوتا ہے، تو چونکہ اس عمل کی ابتدا چہرے کو دیکھنے سے ہوتی ہے، لہذا قیامت کے دن چہرے کے بل، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دنیا میں غیر محرم کی گردن میں ہاتھ ڈالے، لہذا قیامت کے دن اس کی گردن میں زنجیر آگ کی بنی ہوئی ڈال دی جائے گی۔ اب دیکھیے، پاؤں میں بھی بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں آگ کی زنجیر ہوگی۔ غیر محرم کے سامنے اپنے پوشیدہ اعضاء کو کھولا تھا، نتیجہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اس کو تار کول کا گرم لباس پہنا دیا جائے گا۔ تار کول جس سے سڑکیں بنتی ہیں، یہ گرم اور کہیں لگ جائے تو جگہ کو جلا کے رکھ دیتا ہے۔ تار کول کا بنا ہوا لباس گرم جہنم کی آگ میں اس بندے کے جسم پہ پہنا دیا، تو اس کا انڈر ویئر پہن کر۔ چنانچہ دنیا میں غیر محرم سے اس نے اپنی جنسی پیاس بجھائی، اس کی سزا کیا ہوگی کہ یہ قیامت کے دن پیاسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ پیاس لگی ہوئی ہوگی اس کو، جنسی پیاس بجھاتا تھا، آج پیاسا کھڑا کیا جائے۔ دنیا میں غیر محرم کی وجہ سے اس کے پوشیدہ اعضاء میں جنسی طوفان اٹھتے تھے، شہوت ابھرتی تھی۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کی شرم گاہوں کو جہنم کی آگ میں دہکائیں گے۔ دنیا کے اندر زنا کے ذریعے اس نے
اپنے جسم کے اندر سے جو شہوت والا مادہ ہے اس کو نکالا تھا، اس کی سزا کیا ملے گی کہ ان کی شرمگاہوں سے جہنم میں اتنی بدبودار ہوا نکلے گی کہ دوسرے جہنمی بھی تنگ آ کر ان پر لعنتیں کریں گے، کہ دوسرے جہنمی بھی اس بدبودار ہوا سے تنگ آ کر ان کے لیے لعنتیں کریں گے۔ دنیا میں غیر محرم کے بالوں میں انگلیاں پھیری تھی، قیامت کے دن بالوں کے ذریعے سے پکڑ کے ان کو جہنم میں لٹکا دیا جائے گا۔ چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ غیر محرم نے پستان پر ہاتھ لگائے، ایسی فاحشہ عورت کو جہنم میں پستانوں کے بل لٹکایا جائے گا۔ حدیث پاک میں غیر محرم کو کیوں اختیار دیا اس جگہ پر؟ چنانچہ دنیا میں غیر محرم کے جسم کی مہک سونگھی تھی، نتیجہ کیا ہوگا کہ جہنمی آدمی کے جسم سے بدبو آ رہی ہوگی۔ یہ غیر محرم کے ساتھ بے لباس ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے تھے، سزا ملے گی جہنم میں آگ کے تندور میں ننگے مرد اور رنگی عورتوں کو اکٹھا کر دیا جائے۔ غیر محرم کے ساتھ بند جگہوں پر ملاقات ہوتی تھی، بند کمرے میں، بند مکان میں۔ اس کی سزا یہ ملے گی کہ جہنم میں ایک بند گھاٹی ہے جس کا نام اسامہ ہے، یلقون اسامہ، اللہ رب العزت اس کے اندر ان کو ڈالیں۔ چنانچہ جب یہ اس عمل کے لیے کہیں جاتے تھے تو خوش ہو کے داخل ہوتے تھے اس جگہ پر۔ اس کی سزا یہ ملے گی کہ جتنے جہنمی جہنم میں جائیں گے، حدیث پاک میں ہے، سب سے زیادہ مایوس حالت میں زانی کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ مایوسی طاری ہوگی اس کے اوپر۔ عام طور پر اس گناہ کی ابتدا بوسے سے لی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ ان پر ایسے سانپ مسلط کریں گے جو ان کے ہونٹوں سے ان کو کاٹنا شروع کریں گے۔ حیران ہو گئے حدیث پاک پڑھ کر، ایسا سانپ متعین کریں گے جو ان کے جسم کو ہونٹوں سے کاٹنا شروع کرے گا۔ چنانچہ غیر محرم کے سامنے اپنا پوشیدہ بدن کھولا تھا، اس کی سزا یہ ملے گی کہ جہنم میں ان کو ننگی حالت میں اکٹھا کر دیا جائے گا۔ دنیا میں لوگوں سے چھپ چھپ کے یہ عمل کرتے تھے، ماں باپ کو پتہ نہ چلے، بیوی کو پتہ نہ چلے، کمیونٹی کو پتہ نہ چلے۔ دنیا میں لوگوں سے چھپ چھپ کے زنا کرتے تھے، اس کی سزا ہوگی اللہ تعالیٰ زانی کو قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے کھلے عام رسوا فرما دیں گے۔ بتایا جائے گا کہ یہ زانی ہے، سب لوگوں کو بتایا جائے گا۔ یہ منادی کیوں کی جائے گی؟ دنیا میں چھپ کے کرتے تھے، ہم ذرا سب کے سامنے کھول دیتے ہیں، سب ساری مخلوق کے سامنے بے عزت کر دیں گے۔ دنیا میں لوگوں کو جھوٹ بول کر مطمئن کر دیتے تھے۔ کسی کو پتہ چل جاتا تھا نا، بھائی کو پتہ چل گیا اس کا کہیں افیئر ہے، اس نے سمجھانے کی کوشش کی، جھوٹ بول، نہیں یہ تو ایسا ہی ہے۔ بیوی کو پتہ چل گیا، اس نے کہنے کی کوشش کیا، تمہیں ایسے ہی وہم ہو گیا ہے۔ تو جھوٹ بول کے مطمئن کرنے کی دنیا میں کوشش کرتے تھے۔ اس کی سزا کیا ہوگی؟ حدیث پاک میں ہے کہ جہنمی سے قیامت کے دن زانی سے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے، یہ وہاں بھی جھوٹ بولے گا، یہ وہاں بھی جھوٹ بولے گا کہ یہ تو فرشتوں نے لکھ دیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ مہر لگا دیں گے اور اس کے اعضاء کو کہیں گے کہ تم گواہی دو، پھر اس کے جسم کے اعضاء سارے کے سارے اس کے گناہ پر گواہی دیں گے، اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے اس کو رسوا کریں گے، دیکھ تمہارا جھوٹ ہم نے کیسے کھولا۔
تو دنیا میں تو جھوٹ سے ہم مطمئن کر لیتے ہیں لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو جھوٹ نہیں چل سکے گا۔ دنیا کے اندر غیر محرم کے حسن و جمال کی تعریفیں کرتے تھے، یہ گناہ تعریفوں کے بغیر نہیں چلتا، تعریفوں سے ہی کام بنتا ہے۔ ایسی تعریفیں کہ دوسرے کے جسم سے گندی ہوا بھی خارج ہو تو جی مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو چونکہ ناجائز تعریفیں کرتے تھے، اس کی سزا یہ ملے گی کہ قیامت کے دن ان کے اوپر جہنمی لوگ لعنتیں کریں گے۔ وہ حسن و جمال کی تعریفوں کی بجائے سارے جہنمی لعنتیں برسا رہے ہیں۔ چنانچہ یہ غیر محرم کو سلام بھیجا کرتے تھے، تحفے بھیجا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس کی سزا ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو لعنت کے تحفے آیا کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی لعنت بھیجیں گے۔ چنانچہ غیر محرم کے جسم کے بوسے لیے اس کی سزا ملے گی کہ سانپ ان کے جسم کے مختلف اعضاء کو اسی طرح کاٹے گا اور ان کو کھائے گا۔ اور ایک عجیب بات کہ یہ زنا ایسا جرم ہے کہ اس کی لذت جسم کا ایک ایک ٹشو پاتا ہے، ہر انگ میں اس کا مزہ انسان محسوس کرتا ہے۔ لہذا اس کی سزا کیا ہوگی؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک وادی میں بچھوؤں کو جمع فرمائیں گے، اس بندے کو اس میں دھکا دے دیا جائے گا، وہ بچھو اس کے اوپر اس طرح چمٹیں گے جیسے شہد کے چھتے پر شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں۔ ہر بچھو ہر ٹشو کے اندر ڈنگ مارے گا۔ ایک ایک ٹشو نے مزہ پایا تھا، آج ایک ایک ٹشو کو زہر کے ساتھ دردناک عذاب دیا جائے گا۔ چنانچہ دنیا میں اس نے غیر محرم کے جسم پر اختیار پایا، تبھی تو زنا کا مرتکب ہوا، اس کے جسم پر اختیار پایا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن اس غیر محرم کے شوہر کو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں پر اختیار عطا فرما دیں گے۔ چنانچہ اس کے شوہر کو کہیں گے تو جتنا چاہتا ہے اب اس کی نیکیوں میں سے لے لے، اور اس دن کوئی نیکیوں کو پیچھے نہیں رہنے دے گا۔ لہذا اگر کسی کی بیوی سے زنا کیا تو اس کا خامد اس کے پورے نیک اعمال لے گا اور اپنے گناہ اس کے سر کے اوپر دے گا۔ اسی لیے غیر محرم پر سواری کی نتیجہ کیا ہوا کہ شوہر کے گناہوں کا بوجھ اس کے سر کے اوپر لادا جائے۔ اور ایک سزا یہ کہ غیر محرم سے ہمیشہ کی دوستی کے وعدے، ہم ہمیشہ دوست رہیں گے، ساری زندگی نبھائیں گے، کیونکہ وعدے ہمیشہ کی دوستی کے نبھانے کے تھے، اس نیت کی وجہ سے ان کو جہنم کا ہمیشہ کا عذاب دیا جائے گا۔ اب سمجھ میں بات آئی کہ کیوں کہا گیا کہ خالدین فیہا، ہمیشہ رکھیں گے جہنم میں۔ یہ بھی وعدے کرتے تھے ہم ہمیشہ کے دوست ہیں جی، ساری زندگی نبھائیں گے۔ اور پھر آخری سزا یہ کہ دنیا میں غیر محرم سے ہم کلامی کے مزے لیتے تھے، اس کی سزا یہ ملے گی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زانی کے ساتھ ہم کلامی سے انکار فرما دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے میں اس بندے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ بندہ ایسا گناہ کرے کہ قیامت کے دن پروردگار اس سے بات ہی کرنا پسند نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے جیسا گناہ تھا اس کی سزا بالکل ویسی تھی، اسی پر باقیوں کا بھی قیاس کر لیجیے۔